میرے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ آئے روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے ذخائر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے 14ویں صدی کے بارے میں کتنی وعیدیں آئی ہیں احادیث کی کتابوں میں، اور اللہ ماشاءاللہ ہم تو آج کل 15ویں صدی میں 14ویں صدی کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنے فتنے ہوں گے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، کوئی بندہ بارش کے قطرات گن نہیں سکتا، بارش کے قطرے شمار میں نہیں آ سکتے۔ اور مخبر صادق نے فرمایا یعنی بے حساب فتنے ہوں گے، آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ بعض احادیث شریفہ میں آیا کہ اتنے فتنے ہوں گے جیسے سیلاب آتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، مکان ہو، درخت ہو، فصلیں ہوں، ہر چیز کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یعنی اس قدر فتنوں کا زور ہوگا کہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو 15ویں صدی میں ہیں۔ آج کل تو اتنے فتنے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ، لہذا آج سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ رب العزت کی، وہ ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی قبر میں جانا۔ بس میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک درویش نے کہا کہ حضور وظائف کرتا ہوں، اوراد کرتا ہوں، منزل نہیں چل رہی، یہ ہے وہ ہے، جیسے درویشوں کا ہوتا ہے۔ آپ ہنس پڑے، فرمایا تو منزل کو روتا ہے، تمہیں معلوم ہے تو کس دور سے گزر رہا ہے؟ آج سب سے بڑی منزل یہی ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ بندہ دنیا سے چلا جائے۔ فتنے اتنے ہیں، حوادث اتنے ہیں کہ صبح کیفیت اور ہوتی ہے، دوپہر کو کیفیت اور ہوتی ہے، شام کو کیفیت اور ہوتی ہے۔ پھر ایک میڈیا ہے، ہمارے جیب میں موبائل ہے، فیس بک ہے، اس کے اوپر طرح طرح میرے بچے بیٹھ جائیں، کوئی بندہ اٹھے نا کہ میرا مزاج نہیں ہے، بس آپ دو چار باتیں کروں گا، سن اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فیس بک ہے، طرح طرح کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں۔ ہماری جو اکثریت ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں شاید یہی حق ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ آیات مبارکہ کون کون سی جو کس کس موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، یہ کسی اور موقع کے اوپر لگا رہے ہیں۔ لہذا آج زیادہ ضرورت ہے احتیاط کی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریفہ حضور کریم رؤوف الرحیم کی تلاوت کی ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا دین آداب کا نام ہے، دین کلہم ادب میں ہے، جہاں بے ادبی ظاہر ہو سمجھو کہ یہ دین سے انحراف ہو گئے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین سب کا ادب کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی ذات کا ادب کرتے ہیں، اس کے محبوب کریم کا ادب کرتے ہیں، پھر جن چیزوں کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے ان چیزوں کا ادب کرتے ہیں۔ اصحاب رسول سے کسی کی رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن انہیں نسبت رسول حاصل ہے، اور جنہیں نسبت رسول حاصل ہے ہمارے لیے وہ عزت کا، وہ ہمارے لیے صاحب عزت ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اہل بیت رسول کو رسول اللہ سے نسبت حاصل ہے، اولیاء کاملین
کاملین کو دست بدست حضور سے نسبت حاصل ہے. جس کو بھی حضور سے نسبت حاصل ہے ہم ان کا اکرام کرتے ہیں. میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا طریقہ الف سے لے کر یا تک ادب ہی ادب ہے. جتنے طریقے اسلام میں علیحدہ ہوئے ہیں بے ادبی کی وجہ سے، جتنے فرقے بنے ہیں بے ادبی کی وجہ سے بنے ہیں. کچھ نے اللہ پاک کی بے ادبی کی، کچھ نے اللہ کے محبوب کی بے ادبی کی، کچھ نے اصحاب رسول کی بے ادبی کی، کچھ نے اہل بیت رسول کی بے ادبی کی، کچھ نے اولیاء کاملین اولیاء اللہ کی بے ادبی. نسبتیں تو ساری اسی کی. جس کو بھی عزت ملی اللہ کی بارگاہ سے، مخلوق میں سے جس کو بھی کوئی مقام ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اللہ نے اس کے اوپر انعام کیا ہے. نبی کو درجہ ملا تو نبی اللہ، رسول اللہ. کس کا رسول؟ اللہ کا. کس کا نبی؟ اللہ کا. ولی اللہ. کس کا دوست؟ اللہ کا. اللہ جسے چاہے عزتیں دے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس میں دخل اندازی کریں. اللہ نے جسے چاہا اپنے محبوب کے گھر والوں میں شامل کر دیا. اللہ نے جسے چاہا اپنے محبوب کے غلاموں میں شمار کر. اب ہم کہیں کہ فلاں نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کیوں ہو گیا، پھر تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اعتراض ہے. لیکن ہمارے ہاں اعتراض کی گنجائش نہیں. ہمارے حضرات نے ہمیں ادب سکھایا ہے. بڑوں کا ادب کرو. جو لوگ ادب کرتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں رہتے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الخدا جوئم توفیق ادب. ہم اپنے رب سے ادب کا سوال کرتے ہیں، ادب کی توفیق چاہتے ہیں، کیونکہ بے ادب محروم مادد لطف رب. جو بے ادب ہے وہ اللہ کے لطف بے پایاں سے محروم ہے. ہم تو بھئی گھر والوں کے بھی غلام ہیں، تو ہم تو در والوں کے بھی غلام ہیں. جسے بھی حضور سے معمولی سی بھی نسبت ہے، اور اصحاب رسول، اہل بیت رسول، اولیاء کاملین، ان کی شان تو براء البراء مدینہ طیبہ میں. میرے حضور کے شہر میں جو کتا پھرتا ہے ہم تو اپنے آپ کو اس جیسا بھی نہیں سمجھتے. حضرت پیر مہدی شاہ صاحب فرماتے ہیں ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا. دعا مانگ رہا ہے اللہ کا فقیر، پھر سادات میں سے اس خاندان میں سے ہے، لیکن نسبت حضور کی کتنی عزیز ہے. فرماتے ہیں ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا. پھر کہتے ہیں مدینہ کی گلی کا سگ ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ایو رتبہ ہر کامل ولی دا. ولی ہے وہی جو حضور کے دروازے پہ اپنے آپ کو گرا. حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تجھ سے در در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم، فرمایا میرے جو اصحاب ہیں وہ روشن ستاروں کی مانند ہیں، جن کی پیروی کرو گے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ. اور اہل بیت رسول کے بارے میں فرمایا سفینہ نوح، فرمایا میری اہل بیت ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی کہ باہر سیلاب تھا، پانی تھا، جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے وہی منزل مقصود پہ پہنچے، وہی محفوظ ہے. اب آپ دیکھیں دو حدیثیں ہیں یہ. اصحاب رسول کو فرمایا نجوم ہدایت، اور اہل بیت کو فرمایا سفینہ نوح. محدثین دو احادیث کو جب ملاتے ہیں تو اسے اصطلاح میں تطبیق کہتے ہیں. محدثین نے ان دونوں کو ملایا تاکہ لوگوں کے اوپر بات صحیح واضح ہو. انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ
پہلے دور میں جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، ٹائم ٹیبل نہیں ہوتے تھے، اس وقت یہ زیادہ آسانیاں نہیں تھی، آمد و رفت کے اتنے زیادہ ذرائع بھی نہیں ہوتے تھے، لوگ کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے، بحری جہازوں میں سفر کیا کرتے تھے، تو وہاں ٹائم وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، سفر کا رخ متعین کرنے کے لیے آلے بھی نہیں ہوتے تھے، اس وقت وہ رخ متعین کرتے تھے ستاروں سے، رات کو وہ ستارے دیکھتے اور اس رخ سے وہ سفر جاری رکھتے، جیسے ہم نے بھی اپنی بچپن میں دیکھا ہے کہ اس وقت یہ جو ہے نا قبلہ نما یہ عام نہیں ہوا کرتے تھے، تو مسجد بنانا ہوتی نا تو رات کو ایک جماعت کھڑی ہوتی اور وہ کندھا جو ہے وہ قطب ستارے کی طرف کرتے اور اس طرح کر کے وہ جماعت کھڑی ہوتی اور مسجد کا وہ حدود متعین کرتے کہ اب ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہے۔ تو فرمایا جہاز والے جب سفر کرتے تھے نا تو وہ رات کو ستارے دیکھ کے سفر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کی منشا یہی ہے کہ اہل بیت کے سفینہ میں بیٹھو، تمہارے دل میں ان کی محبت اجاگر، تمہارا روم روم تمہارے جسم کا بال بال ان کی محبت سے سرشار ہو، اور ہدایت لینی ہے تو ہدایت اصحاب سے لو، وہ ستارے ہیں کیونکہ وہ متعلم ہیں بارگاہ رسالت کے۔ صحابہ کوئی پڑھے لکھے بظاہر نہیں تھے، کسی مدرسہ میں نہیں گئے تھے، کوئی سکول کی ان کی تعلیم نہیں، انہوں نے الف سے لے کر یا تک جو کچھ سیکھا تھا، جو کچھ پڑھا تھا، اللہ کے رسول سے ہی تو پڑھا تھا۔ ان سے دین لینا گویا خدا و رسول سے دین لینے کے مترادف۔ انہوں نے آپ دیکھ لیں عرب کی زمین، خطہ عرب، اس کے دائیں بائیں دو عظیم سلطنتیں تھیں، ایک کو کہتے تھے کیسر، دوسرے کو کسرا، شام والے ایران والے۔ عرب والے لوگ ایسے اجڈ تھے کہ ان دو عظیم سلطنتوں کے والیوں نے بھی انہیں اپنا غلام بنانا بھی گوارا نہ کیا۔ انہوں نے مقرر کر دیا حاکم میں، تم ان کی دیکھ بھال کر لینا، ان کے اوپر حکمرانی کرنا، کبھی یمن والے کی ڈیوٹی لگ جاتی، کبھی کسی اور کی، لیکن اسی قوم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، وہی قوم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، اب وہی قوم سارے جہان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، اب تمام علوم اسی قوم سے مل رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ وہ تو خود بے راہ تھے، انہیں راستہ معلوم ہی نہیں تھا، میرے حضور کی نگاہ کرم کی بدولت اب وہ ہادی بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، استاد عالیہ مغانی شریف زندہ باد۔ اب سارے جہان کو ہدایت انہی نفوس قدسیہ سے ملتی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ مردہ فوت ہوا لیکن تاثیر کیا ہے، فرمایا کہ جو خود مردہ تھے اب ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے ہزاروں کے قلوب مردہ زندہ ہو رہے ہیں۔ آج یورپ میں دیکھو قوانین کس کے استعمال ہو رہے ہیں، عمر فاروق کے۔ عمر فاروق کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے، کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، انہیں نسبت رسول حاصل تھی، انہوں نے زانوئے تلمذ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاصل۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، حج کے لیے ایک گھاٹی میں پہنچے تو آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی، قافلہ سارا رک گیا، امیر المومنین کے اوپر گری تاری، لوگ ٹھہر گئے۔ ایک سامنے آیا، امیر المومنین کس چیز نے آپ کو رلایا؟ سارا قافلہ پریشان ہے، کہنے لگے میں چھوٹا تھا تو میرا والد اونٹ چرانے کے لیے مجھے بھیجا کرتا تھا، تو میں اس گھاٹی میں اونٹ چرایا کرتا تھا،
लेकिन ऊंट भाग जाया करते थे। जब शाम को मैं वापस जाता मेरा वालिद मुझसे नाराज होता, मेरा वालिद मुझे मारा करता। वो कहता तू ऊंट नहीं चरा सकता, तू ऊंट की देखभाल नहीं कर सकता और दुनिया का क्या काम करेगा। मेरे भाइयों, हम तो वो है कि जो ऊंट भी सही तरह नहीं चला सकते थे। ये तो रसूलुल्लाह की बरकत है कि आज दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है और हम अमीरुल मोमिनीन हैं, लाखों मखलूक हमारी फॉलोअर है। ये तो हजूर की बरकत से, यानी जो भी नेमतें मिली हजूर की निस्बत से ही मिली। जिसको जो मर्तबा मिला है हजूर की निस्बत से मिला है और हमें हुजूर की निस्बत का इकराम है। बस जिसको मामूली भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, हम उनके गुलाम। लिहाजा आज वो दौर है, आप देखो जो आजकल हम मसाइल सुन रहे हैं, ना हमारे आबा व अजदाद ने सुने थे, ना असलाफ ने। इल्मी हैसियत बिल्कुल कोई नहीं होती लोगों की, और वो मुशाजरात सहाबा लेके बैठ जाते हैं। मुशाजरात सहाबा में कफ़ लिसान का हुक्म है कि सहाबा के जो मामलात हुए हैं उनके बारे में तुम्हारी जबान खामोश रहे। एक हरफ मुंह से निकाला तो बेअदबी हो जाएगी। सहाबी नमाज से नहीं बनता, सहाबी रोजा से नहीं बनता, सहाबी इबादत से नहीं बनता, सहाबी सदकात और खैरात से नहीं बनता। वो बनता है जिसे अल्लाह और उसका रसूल चाहता, जिसे उसने चाहा वो सहाबी बन गए। और उसका दर्जा ये है कि तमाम उम्मत के औलिया मिल जाएं, मेरा पीर दस्तगीर कुल जहानों के पीर सैयदुना गौसल आजम, जिस तरह के अंबिया में हुजूर उलुल आजम हैं, इमामुल अंबिया हैं, इसी तरह तमाम औलिया में इमामुल औलिया सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी है। वो फरमाते हैं मेरे जैसे 70 वली हों तो किसी सहाबी के पांव को नहीं पहुंचा। आज हमारे लोग हैं बैठे असहाबे रसूल के बारे में बातें करते हैं। मेरे भाइयों, हम बहुत छोटे हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरो, तुम ओद पहाड़ जितना सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और उनके वो एक ढीला अल्लाह की राह में खर्च करें तो उनका वो एक ढीला जो है वो तुम्हारे पहाड़ से अफजल है। जिनके बारे में हमें मुतले फरमाया गया कि इनके बारे में अल्लाह से डरो, हम उनके बारे में बदगुमानी करें तो ये तो सरासर ईमान का नुकसान। दूसरी तरफ मेरे हुजूर की अहले बैत है, मेरे हुजूर का खून है, मेरे हुजूर की इतरत है। वो लोग हैं जिन्हें हुजूर ने अपने जिस्म का हिस्सा करार दिया, जिनकी नाराजगी खुदा और रसूल की नाराजगी है, जिनसे मोहब्बत खुदा और रसूल से मोहब्बत है, बल्कि उनकी मोहब्बत की मेराज की ये कैफियत है कि फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। इस बात की तो समझ आती है सबको कि हुसैन हुजूर से है, लेकिन इस बात की समझ नहीं आती कि हुजूर कैसे हुसैन से। हुजूर ऐसे हुसैन से हैं कि फरमाया एक वक्त आएगा करबला होगा, फरमाया उस वक्त भी कलमा पढ़ने वाले भी होंगे, उस वक्त भी दीनदार होंगे, लेकिन रसूल के पीछे वही होगा जो हुसैन के पीछे। सुभान अल्लाह। मेरा उम्मती वही होगा जो हुसैन का नाम लेने वाला होगा, जो इसके पीछे खड़ा होगा वो मेरे पीछे खड़ा होगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, हमारा ताल्लुक अदब वालों से है। हुजूर का अदब करते हैं हम, अहले बैत का अदब करते हैं, असहाबे रसूल का अदब करते हैं, औलियाए कामिलीन का अदब करते हैं, बड़ों बुजुर्गों का अदब करते हैं। इस्लाम सिर्फ आदाब सिखाता और आदाब में ही सारी बदलती है। जिसने अदब किया, अदब एक ताज है लुत्फ़े खुदा का। किसी शायर ने क्या खूब कहा, अदब एक ताज है लुत्फ़े खुदा का, तू रख सर पर जिधर चाहे चला जा। जिसने सर को झुका लिया
اللہ رب العزت کے انعام یافتہ بندوں کے سامنے وہ بامراد ہو گیا۔ لہذا ہمارا تعلق چونکہ ادب والوں سے ہے، ادب کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ جو تقریر سنو، جو بیان سنو جس میں کسی کی بھی ادبی ہو رہی ہے، بس اپنے آپ کو وہاں نہ بیٹھنے دو، وہاں سے اٹھا۔ کوئی حضور کی بے ادبی کر رہا ہے یا اصحاب رسول کی بے ادبی کر رہا ہے یا اہل بیت کی بے ادبی کر، جن الفاظ سے بے ادبی کا شائبہ ہو بس وہاں سے اٹھ کھڑے۔ ہمارا تعلق تو صرف ادب والا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں صرف آداب سکھائے، اور جو ادب کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں۔ پہلے لوگ کتنا ادب کرتے تھے۔ محمود غزنوی تھا، بادشاہوں کے آداب سکھانا۔ تو اس کا ایک وزیر تھا، ایاز کو سارے جانتے ہیں، اس سے محبت بھی رکھتا تھا۔ ایاز کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ ایک دن محمود نے اسے کہا، او ایاز کے بیٹے ادھر آؤ، میری بات سنو۔ ایاز پریشان ہو گیا کہ بادشاہ پہلے ہمیشہ میرے بیٹے کا نام لیا کرتا تھا، آج نام نہیں لیا۔ کہا، او ایاز کے بیٹے میری بات سنو، کوئی بے ادبی نہ ہو گئی ہو جائے، ناراض نہ ہو گیا ہو۔ جب فارغ ہوئے تو اس نے عرض کی کہ بادشاہ میرے بیٹے سے آج کوئی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے نام نہیں لیا؟ اس زمانے کے بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا غلطی کوئی نہیں ہوئی، تیرے بیٹے کا نام ادب والا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے نبی کا نام بے وضو نہ لوں۔ اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام نہیں۔ محمود غزنوی فوت ہو گیا۔ اس کے مرشد تھے حضرت ابو الحسن خرقانی، انہوں نے مراقبہ فرمایا، میرا درویش تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت اور بخشش والا معاملہ کرے۔ دیکھا تو وہ اس کی بخشش ہو گئی، دیکھا تو اس کی قبر جنت کے باغات بن چکے ہیں۔ فرماتے ہیں محمود تیری بخشش کیسے ہے؟ اس نے کہا سرکار دو باتوں سے، ایک اللہ کے رسول کے نام کا ادب، دوسرا ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کا ادب کیا۔ اللہ رب العزت نے میرا بنا کر دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ نام والا تو ہم نے واقعہ سنا ہے، پوچھا اللہ کی کتاب کا کیسے ادب کیا؟ میں نے لگا ایک دن ایک کمرے میں سونے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ایک تاقچہ کے اوپر قرآن شریف پڑھا۔ میں نے سوچا اگر میں سو گیا غفلت ہو جائے گی، میرا وضو نہ رہے گا تو کلام مجید کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں کھڑا ہو گیا، نیند بھی نہ آئے، اور قرآن شریف اٹھا لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ فجر کی آذان تک میں تلاوت کرتا۔ اللہ نے فرمایا او میرے بندے، تو نے میرے محبوب کا ادب کیا ہے اور میرے کلام کا ادب کیا ہے، جا میں تجھ سے راضی ہوں اور تجھے بخش دوں۔ بلکہ یہ 1974-75 کا واقعہ، ایک زلزلہ آیا ایران افغانستان میں، کافی ساری عمارات گر گئی، اور محمود کا جو مقبرہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچا، حتیٰ کہ اس طرح کی کوئی دراڑ پڑ گئی کہ اس کی قبر بھی پھٹ گئی۔ اس وقت شاہ کی حکومت تھی افغانستان میں، والی کابل کو بتایا گیا کہ محمود کی قبر پھٹ گئی ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ ایسے کرو چند بندے مخصوص لے کے جاؤ اور وہ قبر بالکل کھول کے دوبارہ درست کرو۔ اب جب قبر کھولی گئی تو دیکھا تابوت بالکل سلامت ہے۔ 800 سال گزر گئے، انہوں نے کہا جب تابوت سلامت ہے، لکڑی سلامت ہے، تو صاحب تابوت بھی سلامت ہے۔ جب انہوں نے تابوت کا وہ جو ہے اوپر والا حصہ وہ کھولا، اس کے اوپر جو تختہ تھا وہ ہٹایا، تو اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی جو ادب کرتے ہیں پھر ان کی آخرت دیکھو، ان کا انجام دیکھو۔ تو میرے بھائی کو ہمارا تعلق ادب والوں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حضور
کا ادب کرتے ہیں اور حضور سے جس کو بھی معمولی سی کیوں نہ نسبت ہو ہر نسبت کا اکرام کرتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے ہمیں فرمایا رسول کا ادب کرو، اہل بیت کا ادب کرو، اصحاب رسول کا ادب کرو۔ بلکہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم و بیش 1,24,000 کے قریب اصحاب ہیں۔ فرماتے تھے خالصتاً سنی وہ ہے جس کے دل میں میرے حضور کے کسی اصحاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی میل نہ ہو، اسے ہم سنی کہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو ہمیشہ ادب کو ملوذ خاطر رکھا۔ یہ بے اللہ رب العزت ہمیں بے ادبوں کے ٹولہ سے گروہ سے بچائے۔ ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں، گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، حضور کے در والوں کے بھی نوکر ہیں۔ تو نوکر کا کام نوکری کرنی ہوتی ہے، ہمارا کام غلامی کرنا ہے۔ غلاموں کو کیا نسبت بادشاہوں کے معاملات میں؟ بس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، اور اللہ رب العزت ہمارا حشر ان کے خدمتگاروں میں، ان کے محبین میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ختم شکر